شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے۔ ہم نے شروع کیا ہوا ہے باب پنجم، جس کا آخری سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب پنجم کا عنوان ہے متنوع موضوعات، اور ہمارے سبق 5.3 کو گزشتہ 2 روز سے ہم نے شروع کیا ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے اشتیاق احمد۔ اشتیاق احمد صاحب بچوں کے من پسند ہر دل عزیز مصنف، جنہوں نے بہت ساری کہانیاں لکھی۔ ان کی کچھ تصاویر بھی میں نے یہاں پر شامل کی ہیں۔ اور آج اس سبق کا تیسرا لیکچر بچوں آج آپ کو پڑھایا جائے گا۔ ہمارا جو آج کے حاصلات تعلم ہے وہ ہے پڑھنا کی فہرست سے لیے گئے اور بات چیت کی فہرست سے لیے گئے ہیں۔ عبارت نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو عکس کرنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہانی، نظم، واقعہ، گفتگو، ڈرامہ اور ہدایت سن کر مرکزی خیال بیان کرنا بھی آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ لیکن اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کے حاصلات تعلم کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ باقی علوم قرآن مجید کے نظریات اور اس میں موجود معلومات کے محتاج ہیں۔ قرآن مجید غور و فکر کرنے پر ابھارنے کے لیے بہت پیارے انداز میں سوال فرماتا ہے۔ کیا سوال ہے قرآن مجید کا، جو ایک آیت کی صورت میں ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ بچوں ہمارے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کس حاصل تعلم کو ظاہر کر رہی ہے؟ معلومات اور تصورات۔ غور کیجئے گا، قرآن مجید کے نظریات اور اس میں دی گئی جو معلومات ہے وہ کسی اور کتاب کی محتاج نہیں ہے۔ بڑھتے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات، بہت آسان دلچسپ سوالات۔ آپ کس مصنف کی کہانیاں پسند کرتے ہیں؟ بچوں آپ بھی کہانیاں سننا پڑھنا پسند کرتے ہوں گے، تو آپ کو کس مصنف کی کہانیاں بہت زیادہ پسند ہیں؟ اشتیاق احمد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جو ہمارے سبق کا عنوان ہے اشتیاق احمد صاحب، اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ کہ آپ نے ان کی کوئی کہانی پڑھی ہے، ان کے حالات زندگی؟ اس کے متعلق آپ اپنے جواب دیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد اپنی پسندیدہ کہانی، پسندیدہ کتاب کا نام بتائیں۔ بہت ہی مزیدار سوال ہے، آپ کی کون سی ایسی کہانی ہے جو آپ کو بہت ہی پسند، اور پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کرنی ہے۔ بچوں مجھے تو بہت ساری کہانیاں پسند ہیں، کہانیاں سننا تو اب اتنا نہیں رہ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا بہت پسند ہے۔ تو آپ کون سی کہانی پڑھتے ہیں؟ آپ کی پسندیدہ کہانی کون سی ہے؟ مجھ سے پوچھا جائے تو میرے پاس تو بہت ایک لمبی لسٹ ہے، جس میں کہانیوں کے بہت سارے نام ہیں، کتابوں کے نام ہیں۔ لہٰذا آپ نے جو جواب دینا ہے، آپ نے اتنی لمبی لسٹ نہیں بتانی، آپ نے صرف ایک کہانی کا نام بتانا ہے، ایک کتاب کا نام بتانا ہے، اور اس کہانی یا کتاب کی پسندیدگی کی وجہ بھی بتانی ہے۔ ٹھیک ہے، میری طرح کا ایسا جواب نہیں دینا، کیونکہ معلم آپ کو اس جواب میں آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک ہی کتاب، ایک ہی کہانی کا نام بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پسندیدگی کی وجہ بھی بتانی ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور سرگرمی کو سر انجام دے۔ جی بچوں، سرگرمی ہماری ختم ہوئی، ہماری یعنی تمہیدی سرگرمی۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں، اختتام کو پہنچی۔ سوالات کے جوابات آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے حاصلات تعلم سے متعلق آپ کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ سبق 5.3 کا پہلا نفس آج آپ کو پڑھایا جائے گا، یعنی آج ہم پڑھیں گے سبق کا متن۔ اشتیاق احمد صاحب کے حالات زندگی، ان کی خدمات جو انہوں نے ادب کے لیے کی ہیں، اس سے متعلق ہمارے سبق کا متن ہے۔ پہلا لفظ خاص الفاظ میں سے تجسس، تفتیشی، میونسپل کارپوریشن، ڈائجسٹ۔ گلا میرا تھوڑا سا خراب ہے، لہٰذا آواز آپ کو پہلے کی طرح محسوس نہیں ہو رہی ہوگی۔ ڈائجسٹ، پروف ریڈر، پبلیکیشنز، شائع، لافانی، ملکہ، بارش، مقناطیسیت۔ بہت ہی وزندار الفاظ ہیں جو آپ پہلی بار اس سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بار تو نہیں سنے تو آپ نے کئی بار ہوں گے، لیکن اس سبق کے متن میں یعنی اس کتاب میں یہ الفاظ پہلی بار شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کے معنی اور مفہوم جو معلم آپ کو بتائیں گے ذہن نشیں کر لینے ہیں۔ ایک تو ان کا تلفظ،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں سمجھ آئے تو معلم سے دوبارہ پوچھ لیں، اور جیسے معلم ان الفاظ کا تلفظ ادا کریں گے تو درسی کتاب کی آخر میں دیے گئے معنی اور مفہوم آپ کو بتائیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ذہن نشین کر لینے۔ بڑھتے اپنے سبق کے متن کی طرف۔ 70 80 اور 90 کی دہائی کے بچوں کے اشتیاق چاچا جی ان کو کہا جاتا ہے، اشتیاق چاچا جی، ایک ایسے چاچا جی جنہوں نے 45 برس تک پاکستان کی 3 نسلوں کے بچپن کی فکری رہنمائی کی۔ انہوں نے بچوں کو ادب اور نیکی دونوں کی عادت ڈال دی تھی۔ انہوں نے پاکستان کے بچوں کو پاکستانی بنایا، یعنی ان کے دلوں میں اپنی کہانیوں کے ذریعے پاکستان سے محبت پیدا کی، پاکستان کی تہذیب و ثقافت، رہن سہن سے متعلق انہوں نے بہت ساری ایسی کہانیاں لکھی کہ بچوں کو پاکستانی ہونے پر فخر ہونے لگا۔ وہ اردو زبان میں بچوں کے ادب کے سب سے بڑے خالق ہیں، جنہوں نے ہزاروں کہانیاں، 100 کتابیں اور 800 ناول لکھے۔ بچوں 800 ناول لکھنا بہت بڑی بات ہے، اور وہ بچوں سے ہی متعلق ہو، بچوں کی کہانیاں، اور الگ الگ کہانیاں، کوئی بھی کہانی دوسری کہانی سے ملتی جلتی نہیں ہے، بلکہ ہر کہانی ان کی اتنی منفرد ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کہانی میں کھو جاتا ہے۔ انہوں نے 2000 صفحات پر مشتمل اردو ادب کا طویل ترین ناول لکھا، بچوں کے لیے تجسس سے بھرپور جاسوسی اور تفتیشی کہانیاں لکھی، یعنی ایک تو جاسوسی اور تفتیشی، بچوں کو جاسوسی کرنا ویسے بڑا پسند ہوتا ہے، اور خاص طور پر لڑکوں کو، تو اس طرح کی کہانیاں انہوں نے لکھی جو کہ بچوں کی من پسند کہانیاں بن گئی۔ اور بچے جب پڑھنا شروع کر، نہ صرف بچے بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی جب اس کو پڑھتے تھے تو اس کتابوں میں، ان ناولوں میں، ان کہانیوں میں ایسے کھو جاتے تھے کہ پھر اس کہانی کے علاوہ انہیں ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سبق کا ہمارا جو پہلا نفس ہے بچوں وہ ختم ہوگا، جو معلم ہے وہ پڑھیں گے کہاں تک آج بلند خوانی کی جائے گی۔ ان کی یہ لگن دیکھ کر پبلشر نے انہیں پروف ریڈر کی ملازمت کی پیشکش کر دی۔ اشتیاق صاحب نے میونسپل کارپوریشن کی پکی نوکری چھوڑی اور 100 روپے ماہانہ پر پروف ریڈر بن گئے۔ ان کی چند کہانیاں، یہاں پر جو ہے لفظ لکھا جائے گا کہانیاں، ان کی چند کہانیاں اردو ڈائجسٹ میں بھی شائع ہوئیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک معلم جو ہے وہ بلند خوانی کریں گے، آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے، کیونکہ اس میں سے معلومات عکس کرنے کا حاصل تعلم آج آپ کو سکھایا جائے گا۔ اور معلومات عکس کیا کی اشتیاق احمد کے حالات زندگی سے، ان کی خدمات سے متعلق آج آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں کہ اشتیاق احمد صاحب کی کارنامے کیا ہیں، انہوں نے ادب کے لیے کتنا کام کیا، کتنی، سب سے بڑی معلومات تو یہ ہے کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی۔ آپ کو کیا پتا چلا ہے کہ انہوں نے 800 ناول لکھے ہیں، اور سب سے طویل ناول جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہے 2000 صفحات کا ایک طویل ناول لکھا ہے۔ اور ان کی کہانیاں کس طرح کی ہوتی تھی، یہ معلومات ہے جاسوسی اور تفتیشی۔ تو یہ معلومات آپ نے بچوں خط کشید کر لینی ہے، تاکہ کبھی بھی آپ سے پوچھا جائے گا سبق کے اختتام پر، اگر معلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشتیاق احمد صاحب نے کس طرح کی کہانیاں لکھی، طویل ناول کتنے صفحات پر مشتمل تھا، کتنی کہانیاں لکھی، وہ کتنے روپے پر ماہانہ جو ہے ان کو تنخواہ ملتی تھی، اور پھر انہوں نے کون سی ملازمت چھوڑی، اور ملازمت چھوڑ کر وہ کیا بن گئے، اور وہاں پر ان کو کیا تنخواہ ملتی تھی، یہ معلومات اس میں سے عکس کرنی ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، جو خاص معلومات پہلی دفعہ آپ کو اشتیاق احمد صاحب کے متعلق پتہ چل رہی ہے، آپ پینسل سے اس کو خط کشید کرتے جائیں گے، تاکہ جیسے معلم آپ سے سوال پوچھے آپ اس کا فوراً جواب دے سکے۔ بلند خوانی ختم ہوئی، اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کے سوالات کی طرف۔ تھوڑا سا ویڈیو میں آیا ہے، اب بچوں ہم اپنے سبق کو وہیں پر شروع کریں گے جہاں پر ہمارا سبق کا رابطہ منقطع ہوا تھا۔ یہ سوال ہے سبق کے متن سے متعلق، آپ نے درست جوابات کی نشاندہی کرنے۔ بچوں جیسے معلم اس سبق کے متن کو ختم کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، معلم آپ کو ایک کام تفویض کریں گے، یعنی سبق کے متن سے متعلق جو سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات دینے۔ اشتیاق احمد صاحب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، یہ شروع میں ہی ہے، یعنی سبق کے پہلا اقتباس اسی سے متعلق ہے۔ اس کے بعد اشتیاق احمد صاحب نے سرکاری نوکری چھوڑنے کے بعد کون سی ملازمت اختیار کی تھی، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ لہٰذا معلم یہ والا کام جیسے ہی بلند خوانی کرے اس کے فوراً بعد ہی کتاب کا یہ سوال بچوں کو تفویض کرے، تاکہ بچوں کے ذہن میں وہ ساری معلومات ہوتی ہیں۔ اور بچوں آپ نے یہ نشان نہیں لگانا، یہ نشان نہیں لگانا، یہ نشان نہیں لگانا، بلکہ درست جواب پر یہ والا نشان لگانا ہے۔ لہٰذا بلند خوانی کے فوراً بعد ہی اس کام کو کریں، جو کہ 1 سے 2 منٹ کا ہے۔ اس کے بعد اب کام شروع ہوگا سرگرمیوں کا، یعنی اب آپ کا کام شروع ہوگا۔ معلم نے بلند خوانی کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کام تفویض کیا، سب سے پہلے تو سبق کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات
آپ درست جواب کی نشاندہی کریں گے۔ اس کے بعد کیو آر کوڈ کو سکین کرنا آپ کو آ گیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت میں سبق 5.3 پر یعنی باب پنجم کے آخری سبق پر۔ کیو آر کوڈ میں اقتباس جو ہے وہ تختہ تحریر پر لکھے یا چند پرنٹ کروا لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ کیو آر کوڈ کو سکین کیا جائے اور اس ورک شیٹ کے 2-3 پرنٹ یا گروہی صورت میں 4 گروہ بنا لیے جائیں اور 4 پرنٹ نکلوا کر طلبہ کو دیے جائیں، یعنی گروہی صورت میں یہ کروائی جائے۔ اب یہ والی جو اشتیاق احمد صاحب کے متعلق معلومات ہے، یہ درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے بچوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے معلومات اخذ کر کے نکات کی صورت میں محفوظ کر لینی ہے، یعنی طلبہ فرداً اقتباس غور سے پڑھ کر اس میں جو معلومات ہے اس کو خط کشید کر لیں گے اور نکات کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر لیں گے۔ تمام طلبہ خواندگی کے بعد اپنے اہم نکات معلم یا معلمہ کو بتائیں، وہ اہم اور قدر مشترک نکات تختہ تحریر پر لکھیں، یعنی اگر تو 5 لوگوں کا گروہ ہے اور 5 لوگوں نے جو نکات ایک جیسے لکھے ہیں، 3 نکات ایک جیسے لکھے ہیں، 2 نکات ایک جیسے لکھے ہیں ایک گروہ نے، تو وہ کیا ہوگا، ان نکات کی روشنی میں اقتباس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، یعنی اس کو پہلے پڑھا جائے گا۔ پڑھنے کے بعد جو معلومات اخذ کی ہیں آپ 5 سے 7 اس سے زیادہ بھی نکات میں لکھ سکتے ہیں، اور جو ملتے جلتے نکات ہوں گے وہ معلم کیا کریں گے، تختہ تحریر پر لکھیں گے اور وہی جو ہے اس کا خلاصہ ہوگا۔ لہٰذا آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے، بہت توجہ سے اس کے نکات یعنی اس میں سے معلومات اخذ کر کے نکات کی صورت میں لکھنی ہے، اور ایک تو یہ کیو آر کوڈ کو سکین کرنے پر آپ کو ورک شیٹ ملے گی، اور دوسری یہی والی ورک شیٹ بچوں ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو توجہ سے پڑھیں، نکات اس میں سے معلومات اخذ کر کے نکات لکھے اور پھر اپنے معلم یا معلمہ کو بتائیے۔ لہٰذا یہاں پر ویڈیو کو روکیں گے آپ اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں گے۔ بہت خوب، سرگرمی ہماری ختم ہوئی، آپ نے معلومات بہت اچھے طریقے سے اخذ کی، کیونکہ سرگرمی کروانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے بچوں، تاکہ جو حاصل تعلم ہے اگر ہم آپ کو سمجھا دیں گے، اس میں سے معلومات اخذ کر لیں گے تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گا۔ سرگرمی کے ذریعے آپ اس حاصل تعلم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جو کام عملی طور پر خود کیا جائے وہی کام سمجھا بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جاتا ہے اور کافی عرصے تک یاد بھی رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے مشق کے سوالات، اور مشق کے سوالات ہمارے آج کے ہی متن سے متعلق ہیں۔ کل 6 سوالات ہیں بچوں، آپ آج کے متن میں ان کے جوابات بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اشتیاق احمد صاحب کتنے برس تک لکھتے رہے ہیں، اشتیاق احمد کی تحریروں کی خاص بات کیا ہے، اشتیاق احمد کو بچوں کے ادب کا سب سے بڑا خالق کیوں کہا جاتا ہے، سبق کے پہلے اقتباس میں اس کا جواب ہے۔ کیا وہ پاکستان کے بعد اشتیاق احمد صاحب نے کس شہر میں سکونت اختیار کی، پہلے متن میں ہے۔ انہیں کون سی سرکاری ملازمت ملی تھی، یہ سبق کے دوسرے اقتباس میں ہے۔ اشتیاق احمد صاحب نے کہانیاں لکھنے کا آغاز کیا، کیسے کیا، یہ بھی دوسرے متن کے فوراً بعد ہی اس کی معلومات ہے۔ اور یہ سوالات بھی معلومات سے ہی متعلق ہے بچوں، یعنی آپ نے جو معلومات خط کشید کی ہیں وہاں سے ہی آپ بآسانی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا گھر کا کام ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک اور کام آپ کو دیا جائے گا۔ کسی کتاب، رسالے یا میگزین میں سے اشتیاق احمد کی کوئی کہانی منتخب کر کے پڑھنی ہے آپ نے گھر جا کر، یہ گھر کا کام ہے آپ کا، اور اس کا تراشا کاٹ کر کاپی پر چسپا کرے اور اس کا مرکزی خیال جو کم و بیش 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہو اگلے روز معلم کو آ کر آپ نے جماعت میں دکھانا ہے۔ یہ سرگرمی بھی ہے، یہ والی جو سرگرمی ہے جماعت میں نہیں کروائی جائے گی۔ ایک تو آپ کتاب یا رسالے یا میگزین سے کوئی بھی کہانی اس کی ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ نے سنی ہو، پڑھی ہو، آپ کے پاس کتاب موجود ہو، رسالہ موجود ہو، کوئی میگزین موجود ہو جہاں پر اشتیاق احمد صاحب کی کہانی ہو۔ اگر وہاں پر نہیں ملتی تو بچوں آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اشتیاق احمد صاحب کی کسی کتاب یا کہانی کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کا موضوع اور معلومات زبانی آ کر جماعت کو بتانے، یعنی کیا کرنا ہے، مرکزی خیال کیسے لکھتے ہیں بچوں۔ پہلی جو ہماری سرگرمی تھی اس میں خلاصہ لکھنا بتایا گیا تھا۔ خلاصے میں کیا کیا گیا تھا کہ خاص نکات، ہر پیراگراف میں سے، ہر اقتباس میں سے کیا 3 سے 4 نکات نکالے گئے اور وہ نکات کیا ہو گئے، وہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ لیکن مرکزی خیال ہوتا ہے 2 سے 3 سطروں پر مشتمل، اور مرکزی خیال پر ہی پوری کہانی لکھی جاتی ہے، پوری کتاب لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے 3 سے 4 سطروں پر بہت ہی خاص نکات اس میں سے عکس کرنے ہیں، یعنی معلم نے کس موضوع پر کہانی لکھی، اس کہانی کا موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، کس مقصد کے لیے لکھی، وہ ہوگا اس کا مرکزی خیال۔ لہٰذا آپ کوئی بھی کہانی پڑھ لیں کسی کتاب یا رسالے سے یا انٹرنیٹ سے ڈھونڈ لیں، کہانی مختصر ہوگی تو مرکزی خیال عکس کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا،
اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی بھی کتاب، کوئی بھی ایسی کتاب جو آپ نے اشتیاق احمد صاحب سے کی پڑھی ہو، کوئی کہانی پڑھی ہو، اس میں سے معلومات اخذ کرنی ہے اور اس کو نکات کی صورت میں لکھ لینا ہے، اور یہ کام ہمارا اگلے روز بھی جاری رہے گا. یعنی آج ہم نے پڑھا ہے سبق 5.3 کا پہلا نصف، لہٰذا کل جب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے تو اس دوران میں آپ یہ اپنے گھر کا کام جو آج آپ کو تفویض کیا گیا ہے وہ آ کے اگلے روز معلم کو اور جماعت کو بتائیں گے. لیکچر ہمارا ختم ہوا، تھوڑا لمبا تھا لیکن معلومات سے بھرپور تھا، کیونکہ ہمارا جو آج کا حاصل تعلم ہے وہ بھی معلومات اخذ کرنے سے ہی متعلق ہے. کیسا لگا آپ کو لیکچر؟ بس توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو سبق آسان بھی لگے گا اور مزیدار بھی لگے گا. لہٰذا گھر جا کر اپنا کام بہت توجہ سے کیجئے گا، لیکن اپنا خیال بھی رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنی معلمہ کو، کل ملیں گے اس سبق کے دوسرے حصے میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.